بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے آج ایک نیا سوال پوچھنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمارے لیے امتحان ہے یا عذاب ہے؟ ہمارے لیے امتحان ہے یا عذاب ہے؟ یہ سوال کئی مختلف صورتوں میں میرے پاس آیا ہے کہ لوگ اپنی سچویشن بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ سزا کیوں نازل کی ہے، یا میں اس مشکل سے کیوں گزر رہا ہوں یا کیوں گزر رہی ہوں، اور یہ کس چیز کی سزا ہے۔ اور اس کا یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہم یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کبد میں بنایا۔ کبد عربی کا لفظ ہے کہ بہت بھاری بوجھ۔ تو کبھی انسان معاشی بوجھ میں ہوتا ہے، کبھی صحت کے بوجھ میں ہوتا ہے، کبھی نفسیاتی بوجھ میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں ہوں، ساری سہولتیں ہوں، لیکن ذہن میں بھی عذاب ہوتا ہے، انسان کا نیند نہیں آتی راتوں رات، رائٹ؟ تو کسی نہ کسی طرح انسان کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ لائف جو ہے وہ صرف مسلسل اچھے حالات کی ہو نہیں سکتی، نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں امید ہوتی ہے، اچھے لمحات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، پھر اچھی بھی آتے ہیں، پھر برے بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی اچھائی برائی کے ساتھ بھی آتی ہے، مکس بھی آتی ہے۔ زندگی اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے نا۔ تو پھر اس میں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا عمل دخل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر مشکل حالات آ رہے ہیں تو یہ ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں ایک کبھی کبھار ڈائریکٹ بات کی ہے، کبھی کبھار انڈائریکٹ بات کی ہے، اور دونوں کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح۔ سورۃ الکہف میں دو کسانوں کا ذکر ہے۔ باغ کو خیال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مالی۔ دو مالی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کسان مالی اور دوسرا بھی کسان مالی ہے، دونوں اس کے پاس ایک کے پاس کھیتی ہے اور باغ ہیں، اور دوسرے کے پاس نہیں ہے اتنا زیادہ نا۔ تو ہاں تو اس کے جو اس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کو دوسرے والے کو برا فیل کراتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ سے میرے پاس تو کافی ہے۔ ڈائریکٹلی نہیں کہتا، باتوں باتوں میں، یعنی اس کو احساس دلانے کے لیے، کم طریقہ احساس دلانے کے لیے۔ تو قرآن نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کی وجہ سے احیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کا احاطہ کرا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد جن چیزوں کی جس چیزوں پہ اس کا اتنا فخر تھا وہ تمام الٹی ہو گئی ہیں۔ درخت اس نے لگائے ہوئے تھے بڑے بڑے، کیونکہ جو کھیتی اس کی تھی وہ بڑی نازک تھی، تو جب تیز ہوا کے اوندھے چلتے تھے تو کھیتی خراب ہو جائے، تو درخت ایسے لگائے تھے بارڈر پہ تاکہ ہوا کے جھونکے وہ روکے، اور جو بہت ایکسپینسو ڈیلیکیٹ قسم کے اس کے جو پودے ہیں وہ برقرار رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ اس پر وہ طوفان لایا تو وہ درخت کھیتی کے اوپر گر گئے، تو جو چیز حفاظت کے لیے لگائی تھی وہ خاویۃ علی عروشیہ، وہ ان کے اوپر گر گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب اس میں کئی سارے دروس ہیں اس قصے میں، لیکن اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ ایک پرنسپل نکلتا ہے کہ اگر انسان کسی اور کو کم تری کا احساس دلائے گا اس دنیا میں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس کو یہ سزا ملی، ہمیں تو لگتا ہے سزا ملی اسے، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس کو پچھتاوا بھی ہوا، لیکن اس نے اس چیز کو عذاب نہیں کہا۔ اس نے کیا کہا؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کا شرک نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے اس باغ پر اور اپنے مال پر، اپنی اولاد پر اتنا اعتماد نہ کیا ہوتا کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یا یہ خوشحالی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ اس نے یہ بات بھی کی تھی، اس نے کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، میں اپنے رب کے پاس واپس بھی اگر لے جاؤں تو مجھے اس سے اور اچھا دے گا۔ یعنی ایک ذہنیت آ جاتی ہے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے، اچھی جاب دی ہے، بچوں کو صحت دی ہے، بیٹی کی شادیاں کرا دی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، سارے کام ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی خوشی ہوگا۔ تو اس میں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اور کسی طریقے سے مزید خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے، نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ویسے ہم سے بہت خوش ہے۔ جب ہم پہلے لانگ آئیلینڈ میں رہتے تھے تو ایک بندہ تھا پاکستان سے، اس کی امیگریشن ہوئی تھی، وہ وہاں پر اس نے آئس کریم ٹرک چلانا شروع کیا تھا لانگ آئیلینڈ میں نا، مسجد پہ آتا تھا وہ آئس کریم بیچنے، تو اس سے گپ شپ ہوتی تھی میری، کہتا جی میں کافی ماشاءاللہ ٹرک تو میرا نہیں ہے، وہ مالک کا ہے، لیکن یو کے کیش میں ہے نا تو میں کافی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اس کو میں آدھے سے بھی کم اس کو میں دیتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ بڑی کمائی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو تم ماشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہو، تم چوری کر رہے ہو؟ کہتا ہے وہ ہاں میں ٹیکسز بھی، میں کہتا ہوں کہ میں
جو ہوں اس سے میں 10% میں ٹیکسز بتاتا ہوں، کیونکہ کیش کا حکومت کو کیا پتہ چل رہا ہے اور کیش کا مالک کو کیا پتہ چل رہا ہے، تو وہ ویسے بھی کافر ہے، اس کو کیا دینا تو مسجد کے پارکنگ لاٹ میں اب یہ بات کر رہے ہیں نا. تو وہ کہتا ہے دیکھیں جی اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو یہ سارے موقع دیتا مجھے. اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا، اور یہ آئیڈیا اتنا کامن ہو جاتا ہے لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے ایڈریس کر دیا اس قصے کے ذریعے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے ہم جو کرنا چاہیں کریں. اور اگر ہم کسی اور کو کم طریقہ احساس ڈالیں گے یا ہمیں اس بات پر گھمنڈ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس یہ کیا چیزیں ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ہمارا فائدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب قیامت کے دن جائیں گے تو ہمارا دل صاف ہو. اگر اس وقت ہمارے دل میں مال تھا یا مال پہ اعتماد تھا تو اس وقت جو کچھ اس دنیا میں تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نقصان دے دے، بہت بڑا نقصان دے دے کہ دل صاف ہو جائے، کیونکہ اصل سرمایہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا دل صاف ہونا ہے. تو کبھی کبھی جب انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے تو قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں اور میں اور کوئی اور سمجھے کہ کس چیز کا عذاب مل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک پاکیزگی ہو رہی ہے، ایک گند آ گیا تھا دل کے اوپر. تو ہم اس گندے، اگر وہ مصیبتیں نہیں دیکھنی یا اس طریقے سے دل صاف نہیں کرانا تو ویسے ہی دل کو صاف رکھنا چاہیے، رائٹ. پھر دوسرا، مصیبتوں کے بارے میں قرآن نے ایک عجیب اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ عزت دار لوگوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، عائشہ رضی اللہ عنہ کے اسکینڈل کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ جو لوگ اشارے سے بھی عزت دار لوگوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، اور یہ اصل میں کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں اور کبھی بہت بری عادات بھی ہیں. جیسے اگر جائیداد کا مسئلہ ہے، بیٹی کو جائیداد نہیں دینی تو اس کے خلاف کو بات پھیلا دو یا بہو کے خلاف پھیلا دو، اور وہ اس کو کیا نام ہے رسوا کر دیتے ہیں. اور کیسی ای میلز مجھے آتی ہے، میں حیران رہ جاتا ہوں مامی ہو کیا ہے دنیا میں اور ہماری دنیا میں. یعنی لوگوں کے بارے میں بدکاری کے الزام لگا دینا یا یہ کر دینا وہ کر دینا، اور اس کے بعد اس کی تو لائف ختم ہو جاتی ہے. یا اس کو اب کیوں دیں گے اس کو کوئی بھی حصہ جائیداد میں، یا اب کیوں دیں گے اس کو کوئی جو اس کا حق تھا یا جو بھی تھا. تو لوگ کسی بھی مقصد سے یہ کریں، یا جیلسی کی وجہ سے کریں یا پیسوں کی وجہ سے کریں یا کسی بھی وجہ سے کریں، یا اگر تہمت ڈائریکٹلی نہ بھی لگائیں انڈائریکٹلی بھی لگا دیں، اگر اشارے سے بھی کہہ دیں، یعنی یہاں تک کہ نظر کے اشارے سے بھی کر دیں، ان کو دیکھو توبہ ایسے بھی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دونوں میں لعنت کے مستحق ہیں. ان پر لعنت ہوگی دنیا میں اور آخرت میں. کئی سارے گناہ ہیں قرآن میں، چوری کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے، اور چیزوں کا ذکر ہے، لیکن آپ کو عام طور پر یہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں دی جائے گی، اور وہ بھی اتنے سخت الفاظ میں کہ لعنوا، کہ ان پر ایسے لوگوں پر لعنت ہو. تو کچھ چیزیں ہیں جس سے انسان پر اس دنیا میں بہت مشکل ٹائم آ سکتے ہیں اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ایسا ہے قرآن میں، اس کا انکار نہیں کیا جا رہا. That's your phone, Ma. It's a busy day. Don't be nervous, okay. It'll probably ring again. It's Papa, so I'll put it on silent. Yeah. All right, could you just pick it up and say Assalamu alaikum, Dad? No. Oh, okay. Okay. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ something about Islam or something. مصیبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تہمت کے بارے میں بات ہو رہی تھی. پھر اگلی بات ہے مصیبت کے بارے میں. قرآن نے مصیبت کے بارے میں دو لگتا ہے متضاد باتیں. Sorry, I couldn't quite hear you. No, not Siri. Your phone is a fitna today. That's my مصیبت today. So قرآن نے کہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اللہ کی مرضی کے، اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس نے اللہ پہ ایمان رکھا وہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، رائٹ. تو یہ ایک طرف بات کی ہے. پھر دوسری طرف کہا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی فمن انفسکم، وہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی. تو دو متضاد باتیں کی جا رہی ہیں. ایک کہا جا رہا ہے جو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے جو مصیبت آئی تمہاری وجہ سے آئی، تمہاری اپنی وجہ سے آئی. لیکن دو قرآن کی باتوں کو سیاق سے سمجھے بغیر بات لگتا ہے متضاد ہو رہی ہے. سیاق سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. کچھ مصیبتیں ہیں جیسے موسم ہے، طوفان آ گیا، طوفان پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں.
آپ گاڑی ٹریفک میں چلا رہے ہیں, آپ سارے قوانین کا اہتمام کر کے اسپیڈ لمٹ کے اندر, لین کے اندر چلا رہے ہیں, کسی ٹرک نے پھر بھی آپ کو آ کے مار دیا, اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. آپ اچھی بھلی اپنی جاب کر رہے ہیں, آپ دیانتی سے کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کی جاب پھر بھی وہ کینسل ہو جاتی ہے, آپ کو فائر کر دیا جاتا ہے, اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی. کچھ چیزوں میں کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کا سرے سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, لیکن وہ آپ پر آ جاتی ہیں. جیسے کسی کا برتھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے, یا کسی کی پریگننسی فیل ہو جاتی ہے, مس کیریج ہو جاتی ہے, اور چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا میں صحت کے حساب سے, فیملی لائف کے حساب سے ہو جاتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. ان مصیبتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پہ جو بھی مصیبت آئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, اور یہ تمہیں ہی ٹارگٹ کرنی تھی. یا اصابہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جب تیر ٹارگٹ کو ٹھیک طریقے صحیح موقع پہ لگے, صحیح نشانے پہ لگے. یعنی یہ جو مصیبت آنی تھی یہ کسی اور کو کبھی نہیں آنی تھی, یہ صرف تمہیں ہی آنی تھی, اور اس کو تمہارے لیے خاص ہٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا گیا تھا, اور اس سے تمہارے ایمان کا امتحان تھا. وہ ایک درس ہے. دوسری جگہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے خود کوئی غلطی کی اور اپنی غلطی کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں. جیسے فرض کریں میں اسپیڈ کر رہا ہوں ہائی وے پہ, ابھی ہائی وے کی مثال ہو رہی تھی, میں اسپیڈ کر رہا ہوں, پھر اب ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا امتحان لے رہا ہے میرا, پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے. یا کوئی روز مٹھائیاں اور ڈونٹس اور چاکلیٹ اور سوڈا اور پیے جا رہا ہے, پھر اس کا جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھ گیا, بلڈ شوگر بڑھ گیا, پھر 10 سال بعد جا کے ڈائبٹیز ہو گیا, ہارٹ کنڈیشن ہو گئی. پتہ نہیں اللہ کس چیز کا امتحان لے رہا ہے میرا, پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے. بھائی تمہیں یہ ڈونٹ کھانے کی سزا مل رہی ہے. پھر ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے, جو مصیبت تم پر آئی اس میں تمہارا اپنا ہاتھ ہے, تم دیکھو تو صحیح تم نے کیا کیا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جن چیزوں میں ہمیں پرسنل رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے, میں نے پڑھائی نہیں کی, میں فیل ہو گیا, میں نے تیاری نہیں کی, میرا انٹرویو اچھا نہیں گیا, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت لانے کی کیا بات ہے, رائٹ. ہم اس میں اپنی پرسنل رسپانسبلٹی لیتے نہیں ہیں, اور پھر کرتے کیا ہے کہ ہمیں کسی مسٹیریس کوئی بہت ہی نامعلوم سی چیز ہے, پتہ نہیں کیا ہوگی, جس کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان کی اوڑ میں آ کے خود رسپانسبلٹی, خود ذمہ داری لینے پہ سے انکار کر دیتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. کچھ چیزوں کا ڈائریکٹلی, اور یہ تو ہم لاجیکل سی بات ہے, جو طالب علم پڑھائی نہیں کرے گا وہ امتحان فیل کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان, وہ عذاب نہیں ہے, اس نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں جو شروع میں جو بات کی تھی اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے انگلش میں کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ, یعنی اگر میں گلاس کو ٹیبل سے پش کروں گا تو وہ نیچے گر کے گرے گا, وہ دنیا کا کاز اینڈ افیکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ لاجیکل سی بات ہے, سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک کاز اور افیکٹ ہے جس کا غیبی دنیا سے تعلق ہے, اور وہ شروع میں ہم نے بات کی تھی. اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے اس کو کمتری کا احساس دلانے کے لیے, تو اس چیز کا غیب میں ایک افیکٹ ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کا افیکٹ بعد میں جا کر ہو کہ آپ کی جاب چلی جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزنس فیل ہو جائے. اس کا آپ کی بزنس انویسٹمنٹ سے تعلق نہیں ہوگا شاید, اس کا آپ کی آپ کی کوالیفیکیشن سے تعلق نہیں ہوگا, شاید اس چیز کا تعلق کسی روحانی چیز سے, روحانی کرائم سے ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا تھا, اور اس کا اثر یہ نہیں ہے کہ فوراً ہو جائے گا, ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہو سکتا ہے 20 سال بعد ہو, اور یہ ایک حقیقت ہے, روحانی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں جن چیزوں میں کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, ان میں جو کامن چیز کیا ہے, کسی اور کو تکلیف دینا, کسی اور کا دل دکھانا. کسی اور کا دل دکھاوا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے مصیبت میں ڈال دے, لیکن وہ مصیبت بھی اس کو میں پھر بھی اس کو عذاب نہیں کہتا, کیونکہ اوور آل پرنسپل کیا ہے قرآن کا, کہ دنیا کی ساری صورتحال امتحان ہے, اور اگر مشکل امتحان میں ڈالا بھی ہے تو وہ بھی ہمیں سیدھا کرنے کے لیے, وہ بھی عذاب نہیں, عذاب صرف آخرت میں ہی ہے ایکچولی. اور اس عذاب کا اس دنیا کا جو عذاب ہے وہ صرف قوموں پر آتا ہے جب وہ تباہ ہو جاتی ہیں, بالکل برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ جو لعنت کی بات کی گئی ہے وہ ہے ایک ایکسیپشن, کہ اگر آپ نے کسی کی عزت کے اوپر, آپ نے کسی کی عزت سے کھیلا ہے آپ نے, اور آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت آ رہی ہے وہ اس دنیا میں بھی ہوتی ہے, وہ اس کی ایکسیپشن ہے, لعنوا فی الدنیا والآخرہ. لیکن باقی ہو سکتا ہے کہ کوئی لاسز ہو جائیں, کوئی مشکل آ جائے انسان پر, لیکن وہ صرف ایک امتحان کا ہی درجہ رکھتی ہیں, وہ عذاب کا درجہ نہیں رکھتی. اس میں آخری بات مام,
آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور ہمارے یہاں نہیں ایکچولی کافی مسلم کلچرز میں اب یہ چیز آ گئی ہے کہ ہمیں بہت بہادری آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ بات کرنے کی. جیسے کسی کے ہاں جو ہے مس کیریج ہو گئی, اب اس کو تانا دیا جا رہا ہے کسی کی طرف سے کہ یہ جو ہے نا تمہاری جو حرکتیں تھیں پہلے اس کی وجہ سے ہے, یا تم نے جو بدتمیزی کی تھی نا اس وقت اس کی وجہ سے تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے. اپنی طرف سے کہنا, یا کہنا یہ اچھا اس کا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا یہ پتہ ہے اس نے پچھلے سال کیا تھا, اس کی سزا مل رہی ہے اسے. اچھا جی, آپ کو غیب سے خبر آئی کہ کون سے گناہ کا کی کون سی سزا ہے, اور آپ کو اتنی جرت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے غیب کے اعمال پہ اتنا عبور ہے آپ کو کہ آپ نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس عمل کے اس روحانی غلطی کا یا اس عمل کا اصل نتیجہ غیب سے ہو کے یہاں پر یہ آ رہا ہے, ان دونوں کا یہ کنیکشن ہے. ہمیں کیسے معلوم کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسپلن ہے یا امتحان ہے؟ ہمیں کیسے معلوم؟ اور جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پر ایسی بات کرے, اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے زیادہ غلط کرنے والا, ظلم کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اوپر اپنا جھوٹ چڑھائے. یہ جھوٹ چڑھانا ہے اللہ کی طرف منسوخ کرنا. ہاں, اللہ تعالیٰ کی وہ بات منسوخ, آپ کی ججمنٹ ہے, آپ کو تسلی ہو رہی ہے کہ اس کو سزا مل رہی ہے, اور اپنے اس کو خدا پہ منسوخ کر دیا. بڑی جرت کی بات ہے یہ, تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے, اور یہ بہت کامن ہو گیا ہے. یہ پتہ ہے اللہ کا عذاب ہے, یہ پتہ ہے اللہ تم سے ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو یہ چیز سراسر غلط ہے. اور لوگ ہوتا کیا ہے کہ جو سن رہا ہوتا ہے نا یہ بات, وہ اصل میں بات سن کے وہ بھی ماننا شروع کر دیتا ہے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ کا یہ عذاب ہوگا اسی لیے مجھ پہ یہ مصیبت آ رہی ہے. تو یہ جس فتنے میں انسان یہ پڑ جاتا ہے نا کہ شاید مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے, اس کی اصل جڑ کیا ہوتی ہے؟ کسی نے یہ جاہلی کلام اس سے کہا ہوتا ہے, یہ جاہلانہ بات کسی نے کی ہوتی ہے, اور اس کا اس پہ نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے. وہ سمجھنے لگتا ہے کہ, اور یہ پھر شیطان اس پہ وسوسہ آگے کر دیتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرتے ہیں, تم پر لعنت ہے, اس لیے تمہارے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس چیز سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم ہوتے نہ کرنے والے, ہمیں اپنی حیثیت جاننی چاہیے. تو دیٹس آئی تھنک اے گڈ انف ڈسکشن فار ٹوڈے. اور ایک اور مزید آپ سے بات کرنی تھی فیوچر کے بارے میں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے, کیونکہ میں چھٹیاں تو بہت مار رہا ہوں بیچ میں, اور کبھی کبھی آپ آرام کر رہی ہوتی ہیں, کبھی میں کر رہا ہوتا ہوں, میرا سلیپ اسکیجول بھی الٹا سیدھا ہوا ہے. تو خیر, لیکن رمضان کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ پہلے تو میں اردو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیسی انٹرسٹ ہوگی, کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں. اور پھر ایسی بھی بات ہے کہ کچھ چیزوں میں بہت مختصر سی بات ہوئی اور بہت وضاحت کی ضرورت ہے. اور یہ پلیٹ فارم ایسا ہے نہیں کہ ہم ایک گھنٹے کا پوری دلائل لے کے پوری تشریح کا لیکچر کریں, اس کا مقصد یہ نہیں تھا. تو میں نے فیصلہ یہ کیا انشاءاللہ کہ اب ویسے تو میرے انگلش کا اپنا پروجیکٹ ہے تفصیلی دروس کرنے کا قرآن کے. تو اب جو تفصیلی دروس میں قرآن کے کرنے لگا ہوں انگلش میں, وہ میں سوچ رہا ہوں کہ 2 تیر سے ایک شکار اسی وقت میں انشاءاللہ اردو میں بھی بینہ ٹی وی پہ میں شروع کر دوں گا. تو رمضان میں انشاءاللہ, رمضان کے ختم ہونے کے 2-3 ہفتے بعد میں سورۃ الکہف کی سیریز دوبارہ شروع کر رہا ہوں, اور وہ انگلش میں بھی جس دن کیا کروں گا اسی دن انشاءاللہ اردو میں بھی وہ کیا کروں گا. پھر اس کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں کہ کم از کم ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ کویشچن آنسر سیشن بھی اردو میں ہونا چاہیے. اور جب میرا پلان یہ ہے کہ آگے جا کے کہ جو بھی دروس آنے والے ہیں نا, جیسے میں اب فرض کریں میں 50ویں آیت پہ درس دینے والا ہوں یا اس کا مطالعہ کر رہا ہوں اس ہفتے, تو میں پبلک کو پہلے ہی بتا دوں گا کہ جی میں اس آیت کا مطالعہ کرنے لگا ہوں, یہاں سے یہاں تک آپ بھی اس کو پڑھ لیں. اس کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ میں ای میل دے دوں گا, اس پہ پوچھ لیں, انگلش والے بھی اور اردو والے بھی, تاکہ جو میرا درس ہو اس میں لوگوں کے سوال پہلے سے انکارپوریٹ ہو جائیں اس کے متعلق انشاءاللہ. میرا خیال ہے دیٹس اے گڈ وے آف انکلوڈنگ ایوری بڈی. اور انشاءاللہ پھر ساتھ میں قرآن کا مطالعہ کریں گے. لیکن یہ فارمیٹ میں چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے بجائے اکثریت یہ بینہ ٹی وی پہ کیا جائے, کیونکہ سوشل میڈیا میں ہر طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں, ہر طرح کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اور پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھائیں بینہ ٹی وی کا. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, میں اناؤنس کر رہا ہوں, آپ میں سے جو اگر بینہ ٹی وی پہ سائن اپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کی $11 مہینے کی فیس ہے جو آپ نہیں کر سکتے, تو اس میں نیچے پیج کے نیچے گفٹ سبسکرپشن کا لنک ہے, اس میں آپ گفٹ کے لیے اپلائی کر دیں, ہم گفٹ دے دیتے ہیں, اس میں کسی کو منع نہیں کیا جاتا ہے انشاءاللہ. تو وہ آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں. بٹ دیٹس دا پلان آفٹر رمضان.
انشاءاللہ تعالیٰ کے مزید سوالوں کو بھی دیکھیں گے، اور جن سوالوں کی ابھی تفصیل سے بحث نہیں ہوئی، کچھ تھوڑا سا ہی ذکر ہوا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی بات ان سیریز میں ہو جائے گی. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I okay, Mom?